اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين بآواز بلند تر صلوات اب تک اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی بآواز بلند تر صلوات خوشنودی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بآواز بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعن الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي وإن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي حتى يرد علي الحوض. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. خالق کائنات سے دعا ہے کہ میں محمد وآل محمد کی محبت پر قائم دائم اور ثابت رکھے. جب تک یہ سانس باقی ہیں ان کی محبت میں جئیں، اور جب یہ سانس ہمارا ٹوٹے تو محبت اہل بیت پہ ہمارا آخری سانس نکلے. یاد رکھیے گا محبت اہل بیت پہ جینا کمال نہیں ہے، محبت اہل بیت پہ مرنا کمال ہے. شیطان مردود آخری لمحے پہ انسان کے مومن کے سرہانے آ کے اس کو بہکاتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی بھر کی ساری کوشش ناکام ہو جائے اور یہ جہنم میں چلا جائے جہاں میں نے جانا ہے. شیطان وہ ہے جس نے 3000 کی کتنے ہزار سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر منافق دیکھا اور اس کو شیطان پایا، مردود پایا، تو پھر فرشتوں کی بھری محفل سے اس کو ذلیل کر کے نکال دیا تھا. بہت بڑا عبادت گزار ہے شیطان کے. فرشتے بھی اس کی عبادت پہ نازاں ہیں. فرشتے اسے تاج ملائکہ کہتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ایسی عبادت کریں جیسے شیطان کرتا. تو اس وجہ سے جب
وہ مردود ہو کے نکلا تو پھر اس نے وعدہ لیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا اور تم دیکھے گا کتنے زیادہ ہوں گے جو راہ راست سے بھٹکنے والے ہوں گے۔ وہ اپنا وعدہ وفا کرنے کے لیے آخری وقت انسان کے پاس آتا ہے، خاص کر مومن کے پاس آتا ہے، اس کو بہکاتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے جتنی اس نے نیکیاں کی ہیں ساری ختم ہو جائیں اور یہ کفر کرے، یہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے جتنی نیکیاں سب ضبط کر لے۔ اور خدا بھی کریم ہے اور اتنا لجپال ہے اور اتنا کریم پروردگار ہے کہ جس کا ہم پہ احسان ہے کہ جس نے ہماری جان بھی اگر لینا چاہی اور فرشتے کو حکم دیا، دیکھیں سب سے پہلے دماغ پہ جا کے قبضہ نہ کریں، دماغ کو تو فعال رکھیں، بلکہ اگر روح بھی قبض کرنی ہے نہ تو پاؤں کے ناخن سے کریں۔ کبھی غور کیا، سنا؟ ہاں بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جب موت کا فرشتہ جسے کہتے ہیں، جب وہ روح قبض کرتا ہے تو وہ پاؤں کے ناخنوں سے کرتا ہے، جو دماغ سے بعید ترین حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے اتنا کریم ہے کہ اگر وہ شخص جب موت کا احساس کرے کہ میری روح قبض ہونے لگی ہے تو وہ جب ناخنوں سے موت فرشتہ آپ کی روح نکالنے لگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ متوجہ کرتا ہے میرے بندے ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لے، میں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا موقع دیا، آپ کی ٹانگیں سن ہو گئی، ادھر سے روح نکل گئی، ادھر پیٹ پہ آئی، آپ کے دل ابھی زندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ابھی بھی توبہ کر لو۔ اللہ اتنا کریم ہے، یہاں دل دھڑکنا بند ہو گیا لیکن دماغ چل رہا ہے، جب یہاں پہنچا ابھی بھی اللہ نے کہا میرے بندے ابھی بھی توبہ کر لے، سچے دل سے کر لے، میں معاف کر دوں۔ خدا اتنا کریم ہے اور وہ بہانے تلاش کرتا، اس لیے اس نے انسان کو ایسی دنیا میں نہیں بھیج دیا، اسی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا اور ساتھ میں ہاتھی بنا کے بھیجے جو یہ ساری تعلیمات جو ہیں وہ انسان تک پہنچائے تاکہ جب تک وہ زندہ رہے ان کا دماغ بھی کام کرے۔ بار بار قرآن کے اندر کہا افلا تفکرون، افلا تدبرون، کیا تم سوچتے نہیں، کیا تم دیکھتے نہیں، کیا تم فکر نہیں کرتے؟ ساتھ میں چیلنج کر کے جہاں چیلنج ہوتا ہے وہاں انسان کوشش کرنا شروع کر دیتا۔ ہاں، اور پھر قریب پروردگار نے وہ ہادی بھیجے اور ساتھ میں کتاب ہدایت بھی بھیجی تاکہ اگر تمہیں کہیں سے یہ کتاب ہدایت جو دستور حیات ہے اس میں سے کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو ہادی ساتھ ساتھ ہے۔ اور رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ساتھ 12 ہادی بھیجے ہیں، اور حضرت سلمان فارسی جو کہتے ہیں اللہ نے میرے بعد بھی 12 ہادی رکھے۔ تو حضرت سلمان کہتے ہیں اگر ان کی معرفت سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ کہا جو ان سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، جو ان سے دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے دشمنی کرے گا، اور اگر وہ ہماری محبت پہ قائم رہے تو جہاں پہ ہم پہنچیں گے وہ وہاں پہنچیں گے، جہاں ہم رہیں گے وہاں وہ رہیں گے۔ تو یہ سلسلہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ تک پہنچایا اور رسول اللہ نے جاتے ہوئے یہ کتاب اور اہل بیت ہم تک چھوڑی، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا ان کے درمیان دوری نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں صحیح و سالم حوض کوثر تک پہنچے گی۔ تو بس ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم نے کامیاب ہونا اس دنیا میں، اگر ہم نے رسول اللہ کے جوار میں پہنچنا ہے، محمد وآل محمد کے جوار میں پہنچنا ہے، تو ایک ہی رستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان 2 گراں قدر چیزوں کو
تھام کے رکھیں، ان کے ساتھ اپنا دامن جو ہے جوڑے رکھیں، پھر ہماری کامیابی ہے، وَإِلَّا ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی، کل بھی بات ہو رہی تھی معرفت کی، جب تک معرفت نہیں ہوگی ہم لوگ اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتے۔ جب اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتے، ان کی پہچان نہیں کر سکتے، ہاں تو پھر ہم ان کے دامن کیسے تھام سکتے؟ ہاں پھر دعویٰ ہے، پھر دلیل نہیں ہے، اور یہاں پہ دعویٰ کام نہیں کرتا جب تک دلیل نہ ہو۔ یہ معرفت اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ یہ ٹھیک ٹھاک انسان کو جو ہے اس کی آنکھوں پہ ایسے پٹی ڈال دیتی ہے کہ انسان اگر جنتی بھی ہے تو جہنمی ہو جاتا، اور اگر جہنمی بھی ہے تو جنتی بن جاتا۔ معرفت مثال کے طور پہ کربلا کے میدان میں اگر میں آپ کو لے چلوں تو جس چیز کی کمی تھی وہ معرفت کی کمی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اتنے پیغامات لوگوں کو بھیجے، اتنے خطبات کہے، اتنے بندوں کو پکار کے جی متوجہ کیا کہ دیکھو پہچانو میں کون ہوں، کیا میرے علاوہ کوئی اصحاب کساء میں سے، اہل بیت پیغمبر میں سے، رسول اللہ کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ داروں میں سے مجھ سے بڑھ کے کوئی اس قرۂ ارض پہ موجود ہے؟ اس سے بڑی اور بات کی۔ ہاں اب یہ اصحاب بھی ہیں، اور صحاب کی اولاد بھی کربلا کے میدان کے اندر آپ کو ملتی ہے۔ کوفہ میں اصحاب تھے، مدینہ کے اندر اصحاب رسول موجود تھے، مکہ میں موجود تھے، سب کے سامنے خطبات کرے، ادھر سے تعامل نہیں ہوا۔ ہاں آگے آئے کربلا کے اندر اصحاب کی اولاد نے ان کو مخاطب کی، اور پکار کے کہا کہ دیکھو میں وہ ہوں جن کے بارے میں رسول اللہ نے، میرے جد امجد نے، میرے نانا نے یہ کہا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ آیا یہ فرمان کسی اور کے بارے میں؟ اتنا جوڑنا، اتنا اپنا لنک بتانا، لیکن آنکھوں کے اوپر جو مال دنیا کا پردہ تھا اس نے ہدایت سے ان کو دور رکھا۔ کربلا کے اندر اگر مثالیں دیکھیں تو یہ شمر کون تھا؟ مسلمان نہیں تھا، مسلمان تھا، مولانا تھا، قرآن پڑھنے والا قاری تھا، مولا امیر المومنین کے ہم رکاب ہو کے اس نے جنگ لڑی ہے، اصحاب امیر المومنین میں سے تھا، اور جنگ لڑتے لڑتے ایک وہ بھی موقع آیا تھا کہ یہ اس دہانے پہ پہنچ گیا تھا کہ ابھی شہید ہوا اور ہوا۔ مولا علی کیا تھے؟ حق تھے نا، ہاں اب جناب یہ حق کے ساتھ لڑتا رہا اور اس دہانے پہ پہنچا تھا کہ اپنی جان قربان کر دیتا، اور کتنے درجات۔ لیکن کربلا کے اندر یہی قاتل امام حسین بنا۔ اور دوسری طرف ہمیں وہ منظر بھی یاد ہے کہ وہ جس نے مولا امام حسین علیہ السلام کے لجام فرض میں ہاتھ ڈال کے اتنی بڑی جسارت کی تھی۔ ہاں سارا واقعہ آپ نے پورے ان 10 دنوں میں سنا، پیچھے سنتے آئے۔ اتنی بڑی جسارت کہ کربلا کے اندر اگر امام حسین بھوکے پیاسے ہیں یا قیام حسینی سے الاتش الاتش کی آوازیں آ رہی ہیں، اس کا قصوروار ہی جناب ہو جس پہ جہنم اوجب ہو چکی تھی، لیکن در امام حسین علیہ السلام پہ آ گیا۔ اپنے آپ کو امام کی معرفت جب حاصل کر لی تو ایسے سب سے پہلے جس نے قربانی دی ہے تو وہ حر کے بیٹے علی ابن حر نے دی، اور پھر حر خود قربان ہوا امام حسین نے، اور خود جناب امام حسین اسے اپنا بھائی کہہ کے گلے لگا رہے ہیں، جناب
علی اکبر ان کا استقبال کر رہے ہیں، مولا عباس ان کا استقبال کر رہے ہیں، جناب زینب کبریٰ عالیہ ان کو اپنا بھائی کہہ کے سلام پیش. کتنی عظمت. عزیزان گرامی، آج امام زمانہ علیہ السلام جو کہ ہمارے وقت کے امام ہیں اور اسی نبی کے جانشین ہیں، قرآن ارض پہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہے، اگر ہم امام زمانہ کی معرفت نہیں رکھیں گے تو پھر ہم ممکن ہے ہم بھی گمراہ ہو جائیں. ہمیں ضرورت ہے اس وقت معرفت کی. جب تک معرفت نہیں ہے تو پھر ہم اہل بیت کے دامن سے متمسک نہیں ہیں. پھر ہم اپنے کیوں، ہم یاد رکھیے گا کہ امامت جو ایک فکر ہے ہم اس کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 جب انبیاء بھیجے اور سلسلہ نبوت ختم ہوا تو سلسلہ امامت شروع ہوا. ہم مکتب تشیع والے، فقہ جعفریہ والے امامت کے قائل ہیں کہ پہلے امام علی علیہ السلام ہے اور ان کے بعد ان کے جانشین اور آخری امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرد شریف ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی حجت ہے اور ان کے اوپر ایمان رکھنا، یقین رکھنا واجب ہے. لیکن اگر ہم ان پہ یقین نہیں رکھیں گے تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں. اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں، تو ایمان رکھنا واجب. تو ہم صرف نام لینے سے شیعہ نہیں ہوتے، نام لینے سے ہم مسلمان نہیں بنتے، بلکہ ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے. اور پھر اگر حق کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم سے تقاضۂ مودت کیا، وہ تبھی پورا ہوتا ہے جب ہم ان کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں. بچے بیٹھے ہیں، ان کے لیے محبت نہیں اللہ تعالیٰ نے مانگی، جبکہ محبت لفظ کیا ہے؟ عربی کا لفظ ہے. عشق بھی نہیں کہا، یہ بھی عربی کا لفظ ہے. اور پھر مودت جو ہے ہم کہتے ہیں مودت، ہم کہتے ہیں یہ بھی محبت کے معنوں میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب الفاظ کا استعمال کیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. ہم قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا قول جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے محبت نہیں کہا. محبت وہ محبت ہوتی ہے جس کے بغیر جیا جا سکے، جدائی ممکن ہو. مختصر کروں، عشق وہ ہے ہاں جو بالکل تباہی پہ لے جاتا ہے، فنا کر دیتا ہے انسان. جہاں محبت کی معراج ہوتی ہے وہاں سے عشق شروع ہوتا، اور جہاں عشق کی معراج ہوتی ہے وہاں سے مودت شروع ہوتی ہے. مودت وہ محبت ہے جس کے بغیر گزارا نہ ہو، جیسے مچھلی کو پانی کے ساتھ، جیسے ہم لوگ آکسیجن کے بغیر دھڑک سے گر جائیں گے، مر جائیں گے. اس کو مودت کہتے ہیں. اور ہمیں حکم ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ایسے محبت کرو کہ اگر تھوڑا سی بھی جدائی ہو جائے تو مر جاؤ. تقاضا مودت ہے. تو ہم لوگ دعوی محبت کرتے، زبانی کلامی محب ہیں اہل بیت کے، لیکن یہ محبت جو ہے یہ عزیزان گرامی بہت سی آپ کی محنت کی طلبگار ہے. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا. قرآن کتاب ہدایت تھی اور یہ ہادی تھے، اللہ کی حجت تھی، ہم نے ان کی قدر نہیں کی. یہ بلاتے رہے، ہم لوگ بھاگتے رہے. اور قرآن آج ستم ظریفی ہے کہ الماریوں کے اندر سجا ہوا ہے، یا بیٹی کی رخصتی ہونی ہے تو اس کے اوپر سے گزارنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ بیٹی گزارنی ہے تو ثواباً پڑا رہے. نانی نے دیا تھا، جی نانی نے دیا تھا امی کو اور امی نے دے دیا مجھے.
اور میں اپنی بیٹی کے استعمال کے رکھوں گی، جب وہ رخصت ہوگی تو اس کے نیچے سے جائے گی، بس یہی رہ گیا۔ ہم نے صرف قرآنیوں کے لیے بچا کے رکھ لیا، وہ بھی خود نہیں پڑھا جاتا، کوئی پڑھ دے، کوئی اللہ کا بندہ پڑھ دے، چلو تو اللہ میں دینیوں کو بلا لو، آجو پڑھ دے، کس کی طرح خیر و برکت۔ ہاں ہم دوسروں پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں، ہمیں اپنا کوئی خیال نہیں کہ میں نہیں پڑھوں گا تو میری اولاد بھی نہیں پڑھے گی، میری اولاد نہیں پڑھے گی تو میرے لیے فاتحہ تک نہیں کہہ سکے گی۔ میں حیران ہوا کہ ایک کی ماں اس دنیا سے چلی گئی اور میں نے اس سے کہا کہ ہاں اب قبر کے اندر تم نے اپنے ہاتھوں سے دفنا لیا ہے نا، اب فاتحہ پڑھ۔ اس کو سورہ فاتحہ ہی نہیں آتی تھی۔ ہاں کیا پڑھے گا جب اس کو نہیں آتی؟ اس کی اولاد کو آتی ہوگی؟ نہیں آتی، تو کہاں پہ کمی آ گئی؟ یہ دوری ہے قرآن اور اہل بیت سے کہ نہ ہم نے ان کا کردار اپنایا، نہ قرآن کی تعلیمات کو لیا۔ قرآن جو ہے وہ ختموں کے لیے نہیں آیا تھا، وہ ہدایت کے لیے آیا تھا۔ جب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے دشمنوں نے ایک آیت کو معیار بنا کے اسی کو لے کے ایک پوری کی ریاست جو ہے اس کو وجود میں لے کے آئے۔ کبھی جا کے پوچھو اسرائیل کے بانی جو اس ٹائم سپر پاور ہے، اس کے بانی سے جا کے پوچھو تم نے یہ اسرائیل کا خیال سے کیسے آیا کہ تو ایک ریاست بنا لے اور وہ سپر پاور بن جائے؟ وہ کہے گا میں نے قرآن سے آیت ایک پڑھی، میرے دل کو لگی، میں نے کوشش کر۔ کیا لیس الانسان الا ما سعى، اتنی مشہور آیت کہ انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ کہتا ہے میں نے کوشش کرنا شروع کر دی، کچھ گھر خریدے، پھر اور لوگوں کو متوجہ کیا، اور گھر خریدے، پھر ایک کالونی بن گئی، کالونی سے علاقہ، علاقے سے پورا اب پورا دنیا پہ راج کر رہا ہے۔ کس کے پیچھے؟ کس کی برکت؟ قرآن کی برکت۔ اور ہم لوگ صرف ختموں کے اوپر بس فاتحہ پڑھ دی، ختم۔ عزیزان گرامی، باتیں بہت سی، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے اندر میں نے کل بھی اور ہر مجلس میں، آج غالباً 5ویں مجلس سے یہی بیان کیا کہ امت نے بہت کوشش کی ہے ان میں جدائی پیدا کرنے کی، لیکن اتنی محنت کے باوجود، اتنی سازشوں کے باوجود، اتنی بڑی پلاننگ کے باوجود اہل بیت کو قرآن سے دور نہیں کر سکے۔ اور ہم لوگ غافل بیٹھے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 5 انگلیاں برابر ہیں۔ ہم میں سے وہ بھی افراد موجود ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہے، قرآن پہ عمل کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور مکتب تشیع کے اندر آج بھی قرآن کو سمجھا جاتا ہے، صرف رٹا نہیں لگایا جاتا۔ آج بھی ہم وہی اصحاب دلیل ہیں کہ ہم نے جب بھی ہم پہ مشکل وقت آیا ہے تو ہم نے قرآن سے دلیلیں دی ہیں۔ کیوں؟ ہم نے صرف رٹا نہیں لگایا، ہم نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا، اور ہم نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے قرآن کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم جن کو فالو کرتے ہیں وہ ہستیاں کون ہیں، ہم نے کیوں ان کو تھاما ہوا؟ ہاں تو عزیزان گرامی، ہم فخر کرتے ہیں، افتخار کرتے ہیں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے محمد والے محمد جیسیاں ہستیاں ہمیں دی ہیں، وہ ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے عظمت اور شرف بخشا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے خلق کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کی پہچان ہو، اس کو پہچانا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے محمد والے محمد کو خلق کیا۔ کل میں نے آپ کے سامنے، کیونکہ سلسلہ چل رہا ہے، کیونکہ بہت سے چہرے نئے جو پچھلی مجالس کے اندر جو افراد ہیں وہ تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ہاں تو آپ کے
کے سامنے وہ آیات ہم نے بیان کی کہ قرآن کے اندر دو طرح کی آیات ہیں کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ آیت پہلے نازل ہوئی ہے، اصحاب کا عمل بعد میں ہوا، لیکن قرآن نے محمد و آل محمد کو عظمت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ محمد و آل محمد کا عمل پہلے، آیات بعد میں نازل ہوئی۔ جی تو کل آپ کے سامنے ایک آیت بیان کی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ہاں کہ وہ امیر المومنین جنہوں نے حالت رکوع کے اندر زکوٰۃ دی، اللہ کو وہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت بنا کے نازل کر دیا، اور اس عمل کو بعد میں اصحاب نے کتنی دفعہ کرائے کہ فقیروں کو بلا کے مسجد نبی کے دروازے پہ بلا کے یہ عمل کیا، اور پوچھتے رہ گئے کہ آج کوئی آیت تو نہیں آئی۔ جی کیسے مان لیا؟ آج ان کو اللہ شرف بخشتا ہے، ہم نے ان کو مانا۔ عزیزان کرام، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا ولی میں ہوں، میرا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کے آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع کے اندر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو تاریخ نے بتایا، تفسیر نے بتایا، اصحاب نے بتایا کہ وہ صرف علی ابن ابی طالب ہے، کہ ان تین ولایتوں کا آپ نے اقرار کرنا ہے، ان کو آپ نے لے کے چلنا۔ اب یہ آیت ولایت تو ہے، پتہ تو چل گیا کہ ہاں اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، جناب امیر المومنین ولی ہے، امیر المومنین ہے، لیکن یہ نہیں پتا ہے کب سے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کب سے یہ ولی ہے؟ تو آج آپ کے سامنے بحار الانوار کے اندر علامہ شیخ علیہ رحمہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کب سے ولی ہے، کب سے امیر المومن۔ تو فرمایا، پوچھا گیا کہ یا ابن رسول اللہ یہ کب سے؟ تو فرمایا لما خلق اللہ عرش کتب علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب عرش کو خلق کیا تو اس کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولی اللہ۔ پھر فرمایا لما خلق اللہ ما کتب مجرہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ امیر المومنین۔ پریشان ہو گئے، ہاں میں اپنی جیب سے کچھ نہیں پڑھا، مولا کا فرمان پڑھ رہا ہوں۔ ہاں کب؟ کہا اللہ نے جب پانی کو پیدا کیا تو اس کی لہروں کو جب چلانا چاہا تو اس کے اوپر یہ کلمہ لکھا۔ ہاں پھر فرمایا لما خلق اللہ عرش، تو پھر کیا لکھا؟ اس کے عمود کے اوپر، اس کے پایوں کے اوپر لکھا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولی اللہ۔ پھر لما خلق اللہ کرسی کتب علی قوائمہ، اس کے پایوں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین۔ اس کے بعد فرماتے جا رہے کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے عرش کے بعد اپنی کرسی کو خلق کیا تو اس کے پایوں پہ لکھا۔ پھر فرمایا کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو خلق کیا تو کتب علی جبیہہ، اس کے ماتھے کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولی اللہ۔ اور کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو خلق کیا کتب علی جناحہ، اس کے پروں کے اوپر لکھا لا الہ الا
اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولی اللہ. پھر کہا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو خلق کیا تو کہا کتب اقرنا فیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولی اللہ. اور کہا جب اللہ تعالیٰ نے خلق اللہ عظیم زمینوں کو خلق کیا کتب علی اتبا کیا اس کے درجوں کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ امیر المومن. پھر فرمایا لما خلق اللہ جبال جب اللہ نے پہاڑوں کو خلق کیا کتب علی رؤوس اس کے چوٹیوں کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولی اللہ. پھر فرمایا لما خلق اللہ الشمس جب شمس کو سورج کو خلق کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ امیر المومنین. پھر فرمایا لما خلق اللہ القمر جب اللہ نے چاند کو خلق کیا کہا کتب اس کے اوپر لکھا کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. فرمایا یہ جو تم چاند کے اندر سیاہی دیکھتے ہو یہ یہی مکتوب ہے. اور پھر فرمایا جب تم کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تب تک کہو علی ولی اللہ. تو عزیزان گرامی یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولی اللہ تب بھی تھا جب نہ عرش تھا نہ لو تھا نہ قلم تھا نہ فرشتے تھے نہ آسمان تھے نہ زمین تھے نہ یہ پہاڑ تھے نہ یہ سورج تھا نہ یہ ستارے تھے نہ یہ مخلوق خدا تھی کچھ نہ تھا. ایک بنانے والا تھا اور یہ بننے والے محمد والے محمد موجود تھے. عزیزان گرامی اسی لیے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کنت نبیًا وآدم بین ماء و طین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی ماں پانی اور مٹی کے درمیان موجود تھا. اور امیر المومنین کا بھی فرمان ہے کنت ولیًا وآدم ماء و طین کہ میں تب بھی ولی تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان. عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ نے ان کو تب امیر المومنین اور ولی بنایا ہے مومنین کے لیے. اور ہم ادھر ادھر چلے جائیں تو یہ پھر دانش مندی نہیں ہوگی. اس در کو تھام لیجئے جس نے اس در کو تھام لیا محمد والے محمد کا اور جو ان کے در سامنے جتنا اس نے اپنے آپ کو گھٹایا یہ پھر رکھتے کسی کے نہیں اتنی عظمتیں شانیں اور شوقتیں ادا کرتے. اللہ نے عظمت بڑی عطا کی تھی اور امت نے ان کو سمجھا نہیں. اگر امت ان کو سمجھ لیتی تو بطول جائیاں بازاروں میں نہ آتی. کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کس حالت میں اسیر کوفہ کے اندر داخل ہوئے. تھوڑا سا ایک قدم آگے کہ جیسے ہی کوفہ شہر کے اندر یہ قافلہ داخل ہوا ہے نا تو اب مولا سجاد کو جناب باقر کو ایک رسی میں باندھ دیا گیا. مستورات کو اونٹوں کے اوپر جن کے اوپر کے چارے موجود نہیں تھے لے کے داخل ہوئے ہیں جناب سکینہ جناب زینب کی گود کے اندر بٹھا دی. کیا حالت ہے سکینہ کی؟ ہاں دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں بیان کرنے والے بیان کر رہے کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بچی بھی دیکھی جو اونٹ کے اوپر ایک ضعیفہ کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی جن کے کانوں سے خون جمع ہوا تھا جس کے چہروں پہ نیل کے نشان تھے جس کا سارا جسم کے اوپر جو لباس تھا وہ سارا تازہ خون کے ساتھ سرخ تھا.
کتنے دنوں میں؟ تیسرے دن پہنچے ہیں کربلا کے بعد. یہ حالت ہے. بی بی نے خطبہ دیا، کوفہ والوں نے چیخیں ماری، کریا کیا، پکار کے کہتی ہیں لینو اب کیوں روتے ہو؟ میرا بھیا تو مارا گیا، میرا باز مارا گیا، میرے ہم شکل پیغمبر علی اکبر مارا گیا، میرا سارا کنبہ جو ہے ہستا بستا اجڑ گیا، اب کیوں روتے ہو؟ چیخو پکار ہے. ابن سعد جلدی کر رہا ہے کہ قیدیوں کو دربار کے اندر لے کے جایا جائے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی جتنی جلدی میں ابن زیاد کے سامنے ان کو پیش کروں گا مجھے انعام ملے گا. لیکن جیسے ابن زیاد کو خبر ملی قیدی آ گئے ہیں تو اس نے کہا کہ ابھی ٹھہرو، ابھی ان کو باہر کھڑا رکھو، کوفہ والوں کو بلاؤ. کیوں؟ دو وجہ بتائی گئی. ایک یہ کہ ابھی دربار سجا نہیں ہے، جب تک دربار نہیں سجا جائے گا، تمام سردار نہیں آ جائیں گے، تب تک میں تماشا نہیں دیکھوں گا. ہائے بطول ذاتیہ جو کبھی گھر سے باہر نہ آئی تھی، نہیں تماشے کے انتظار میں. اجرکم من اللہ. دوسری روایت یہ ہے کہ ابن سعد چاہتا تھا، ابن زیاد چاہتا تھا کہ بیویوں کا یہ تماشا کوفہ والے سارے مل کے دیکھے اور بطول جائیوں کو اس حالت میں قید ہوتا دیکھے. مختصر کرتا بیویوں کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، بیویوں کو ایک طرف بٹھا دیا گیا. کچھ بیویوں نے بی بی زینب کا جو احاطہ کر لیا، اپنے پیچھے چھپا لیا. لعین جو ہے پوچھتا ہے کہ اے بیویوں کہ تم نے پیچھے کس کو چھپا رکھا ہے؟ ایک دفعہ پوچھا، کسی نے جواب نہ دیا. دوسری دفعہ پوچھا، کسی نے جواب نہ دیا. تیسری دفعہ پوچھا، کسی نے جواب نہ دیا. اپنی اہانت سمجھ کے کہا جو بھی ہے اس کو قتل کر دو. ایک بوڑھی بیوی جس نے بیوی کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیا تھا، سفید بالوں والی، آگے بڑھ کے کہتی ہے کچھ نہ کہو، علی کی بیٹی ہے، زہرا کی جاری ہے، زینب کبریٰ ہے. کہا علی کی بیٹی ہے. اب تانا مار کے کہتا ہے دیکھ اللہ نے تیرے حسین کے ساتھ کیسا کیا، دیکھ اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کر دیا، دیکھ تیرے اہل بیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسا بدلہ لیا. کہا تو الحمدللہ نہ کہے، ہم الحمدللہ کہنا جانتے. مارائے تو اللہ جمیلہ، میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. کہا تیری جرات، تو میرے آگے جواب دے. کہا نہیں. کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے. اے نمبر جانا کی اولاد فائشہ عورت کے بیٹے، تو کہتا ہے کہ تجھے فتح ہوئی. دیکھ حسین فاتح ہے، حسین نے اپنا سر قلم کرا لیا، تیرے سامنے سر نہیں جھکایا. اس نے حکم لگایا کہ مستور کو قتل کر دیا جائے. لیکن ایک صحابی نے پڑھ کے کہا دیکھ عورتیں جذباتی ہو جاتی ہے، عورتوں کے جذبات میں اس طرح کے فیصلے نہیں جاری کرتے. پھر کہا یہ ضعیف کون ہے؟ کہا یہ حسین کا بیٹا علی ہے. کہا علی کے تو حسین کے تو سارے بیٹے کربلا میں مارے نہیں گئے تھے. کہا یہ بیمار تھا. کہا جلدی سے اس کو قتل کر دو. جیسے ہی لفظ آیا اللہ کے سجاد کو بھی قتل کر دو. اب جو زینب پہلے خاموش ہو گئی تھی، بڑھ کے سجاد کو اپنے آپ کے قریب کر کے کہتی ہے اے ظالم، اگر اس کو ہاتھ بھی لگایا نا تو میں اپنے آپ کو تمہارے اوپر فدا، میں سجاد کے اوپر فدا کر دوں گی. اگر سجاد کو قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کر، میں سجاد کو کچھ نہیں ہونے دوں گی. ایک میں نے کربلا سے حسین سے وعدہ کیا تھا، میں سجاد کو کچھ نہ ہونے دوں گی. کیا منظر ہے؟ اس
انا للہ و انا الیہ راجعون. اے پروردگار ہمارے اس قریب سے عبادت کو قبول و مقبول فرما، اس کے بدلے میں اجر کثیر عطا فرما. کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. اے پروردگار جناب زہرا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اے پروردگار پرسہ پیش کرتے ہیں امام زمانہ کو، پرسہ پیش کرتے ہیں رسول اللہ کو. اے پروردگار محمد والے محمد کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اے پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے پروردگار روتی آنکھوں سے تجھے واسطہ دیتے ہیں. پروردگار تو کریم ہے، جتنے حاضرین بیٹھے ہیں ان کی حاجات جو ان کے حق میں بہتر قبول و مقبول فرما. اے پروردگار تو کریم ہے، تو رؤوف رحیم ہے، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. جوار محمد والے محمد میں جگہ عطا فرما. ہمارا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرما. اے پروردگار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. زیارت قبر امام حسین، زوار آئمہ فرما. اے پروردگار تیرے خزانے میں کمی نہیں. پروردگار جتنے مومنین مقروض ہے ادارہ ابن حسین کے سر کو جتنا قرضہ ہے، اس کے قرضے کو خزانہ غیب سے عطا فرما. اے پروردگار جتنے مومنین بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جن کو اولاد دے رکھی ہے انہیں تو العمر عطا فرما. شر ظالمین، حاسدین و منافقین کی شر سے محفوظ فرما. اے پروردگار دیور علم و عمل سے راستہ پہ راستہ فرما. اے پروردگار علوم محمد والے محمد سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں معرفت امام زمانہ نصیب فرما. اے پروردگار تو کریم ہے، اس وقت تک ہمیں موت نہ دینا جب تک امام زمانہ جیسے ہمیں چاہتے ہیں ویسے ہم نہ بن جائیں. ہمارا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرمانا. اے پروردگار امام زمانہ کا ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہمیں امام زمانہ کے امان انصار میں شامل فرما. امام زمانہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعترة الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.